نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھا؟ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا۔ کیا کہا میں نے؟ کل بتاؤں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ کل تک اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع پہنچ جائے گی تو میں انہیں بتا دوں گا۔ اگر پیغمبر کو آج معلوم ہوتا تو کل کے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ آج چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے اور کل نذرانہ لے کے آئیں گے تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ بات نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ فرمایا اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع آ جائے گی، میں انہیں بتاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امید پر یہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، اور وہاں یہ محسوس کیا گیا کہ میرے نبی نے کل کا وعدہ جو کیا ہے تو انشاءاللہ تو نہیں کہا، ہمارا نام تو نہیں لیا، یہ تو نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ کل بتاؤں گا، محسوس کیا گیا۔ اپنے پیغمبر کے لب و لہجے میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے وہی نہیں ہو۔ چنانچہ کل ہو گئی اور کال نہ ملی، رابطہ قائم نہ ہوا، مشرکین آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جواب دیجیے۔ آقا نامدار نے اگلے دن کا وعدہ فرما لیا، وہ بھی گزر گیا، پھر اگلے دن کا وعدہ فرما لیا، وہ بھی گزر گیا، ہفتے گزرنے لگے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں موقع آ گیا، اس نے تیر اندازی شروع کر دی کہ دیکھا تھا ایک دن کا وعدہ کیا تھا، جواب ہی نہیں بن پڑا، اس نے تیر چلایا۔ ان محمدا قد ودع ربه، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو کر سرب سجود ہوئے، عرض کیا میرے معبود سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن یہ تانا نہیں سن سکتا، ساری دنیا روٹھ جائے مجھے پرواہ نہیں، لیکن تو روٹھ جائے تو میں کیوں کر جیوں۔ کراچی کے روشن ضمیروں، اللہ نے اپنے در پہ جب اپنے محبوب کو آنسو دیکھے، تین باتیں ہوئی خدا کی طرف سے۔ پہلے تو رب العالمین نے اپنے رحمت کے دامن سے محبوب کے آنسو صاف کیے، پھر 18 دن تک وہی بند ہونے کی وجہ بتائی، پھر تینوں سوالوں کا جواب وہی کے نور سے عطا کیا۔ حریف کہہ رہا تھا قد ودع ربہ، رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى۔
مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم میرے محبوب، آپ کو اپنے سناٹے کی آغوش میں لے لینے والی رات کی سیاہی کی قسم، اب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر بھی سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر فرمائی، حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری جبین کی طلعت سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے سامنے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آئے، اور تیری زلفوں کی مستی سے چھنتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے سامنے راتیں بھی منگتا نظر آئیں، اس میں فطرت کی قسم، تیرے جمال جہاں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے حاسد نے غلط کہا، ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تیرے اور میرے تعلق میں نکاحت نہیں آ سکتی، بیٹے اور باپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، بھائیوں کے تعلقات میں دراریں پڑ سکتی ہیں، رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے، ہلچل بھائیوں کے تعلقات میں دراریں پڑ سکتی ہیں، رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے، ساری دنیا کے تعلقات میں حلالت آ سکتی ہے لیکن میرا اور تیرے تعلق میں قیامت تک نکاحت نہیں آئے گی، جب تک میری الوہیت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی تیری رسالت کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں گی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے دشمن جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، ان کے ہاتھ سے دانہ کشکول میں جتنے تیر ہیں چلا لیں، لیکن میرے تقدیر کے قلم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہار جائیں گے، جیت آپ کی ہوگی، انجام آپ کے حق میں جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تو میرے لطف و کرم کی باران رحمت جاری ہے، میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا، تیرے دامن میں کمی نہیں، میرے خزانے میں کمی نہیں، تجھ سے بہتر لینے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، قیامت تک کے لیے میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا، اور تیرے حاسدین ہاتھ ملتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے، منصوبے بنائیں گے، بائیکاٹ کریں گے، لوگوں کو روکیں گے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اللہ حسد کی بیماری سے بچائے، حسد بڑی بری بلا ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، علماء کرام، طلباء عزیز، حاسد بڑا بد نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں، محسود کا
جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں اتنا عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، فترضا الم یجدک یتیما فآوی، میں نے تو دور یتیمی میں بھی تجھے لاوارث نہیں رہنے دیا، تو اب کیسے تجھے تنہا چھوڑ دوں گا۔ ووجدک ضالا فہدی، میں نے تجھے راستے کی تلاش میں پایا تو تجھے راستہ عطا کر دیا۔ ووجدک عائلا فأغنی، میں نے تجھے درویش دیکھا تو غنی کر دیا، ساری دنیا سے مستغنی کر دیا۔ پھر میرے محبوب اتنے دن ہو گئے وہی نہیں ہوئی، تانے سننے پڑے، دشمنوں نے تیر اندازی کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا محبوبم، محبت اپنی جگہ لیکن قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے خلاصہ کائنات بنا دیا، کائنات دودھ ہے تو میں نے تجھے اس کا مکھن بنا دیا۔ محبت تو یہ ہے کہ تیرے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملی، تیرے قعود سے دھرتی کو تسکین ملی، تیرے پسینے سے گلشن کو مہکنا ملا، تیری گفتگو سے اناجل کو چہکنا ملا، تیرے تبسم سے جنت کو جوانی ملی۔ میرے محبوب قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ اب قانون سنیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مولانا قرآن اس سے کہانی ہے نا، بات قرآن سے بنتی ہے۔ میرے بولے بھالے مولانا، یہ جو میرے سامنے سیلاب ہے نا، ان کو قرآن لایا ہے خدا کی قسم۔ کیوں بھائی؟ اگر میں بھی قصے کہانیاں توڑ کے بیان شروع کر دوں، میلاد اکبری پڑھنا شروع کر دوں، اگلی رات آؤ گے؟ یہ جو رات کے 3 بج جاتے ہیں اور ہر رات یہی صورتحال ہو اور پھر اگلی رات یہی صورتحال ہو جاتی ہے، کون لاتا ہے تمہیں؟ تو مولانا گالیاں مت دیجیے، گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی۔ ویسے تو آپ کا مقدر میرے روکنے سے آپ باز نہیں آئیں گے، یہ تو مقدر کی بات ہوتی، مگر یہ آپ کو بتا دوں دیکھیے ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ گالیاں دیجیے جتنے آپ کے پاس ہیں، اپنی بھی اور موروثی بھی، ساری گالیاں دے لیجیے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ قرآن سنائیے قوم کو، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ لفظی ترجمہ، نہ کہیے کسی چیز کے متعلق کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟
اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش معلوم میں سے کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ سیف الملوک کی بات نہیں، مرثیے کی بات نہیں، کسی پروفیشنل شاعر کے قصیدے کی بات نہیں. قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قیامت کب آئے گی کون جانتا؟ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے بتا دی اپنے پیغمبر کو. قیامت کی نشانیاں، تجارت دیانت سے محروم ہو جائے گی، قیامت کی نشانیاں. دوستی میں وفا کا فقدان ہوگا، قیامت کی نشانیاں. بڑھاپا حیا سے خالی ہو جائے گا، قیامت کی نشانیاں. نسوانیت آبرو کے جوہر سے محروم ہو جائے گی، قیامت کی نشانیاں. معاملات میں دیانت نہیں ہوگی، قیامت کی نشانیاں. اولاد والدین کی باغی ہو جائے گی، سرخ آنکھیاں چلے گی، پاکیزہ رشتوں کو روگ لگ جائے گا، مقدس رشتوں کو دیمک، اخلاقی دیمک لگ جائے گا، قیامت کی نشانی. اور حضور نے فرمایا اسٹیج پر لبادہ تو روحانیت کا ہوگا لیکن یوں محسوس ہوگا جیسے بندر ناچ رہے ہوں. قیامت کی نشانی. علامات اور نشانیاں تو بتا دی، لیکن قیامت کس وقت، کس گھڑی، کس لمحے آئے گی، خدا نے یہ راز دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، اپنے پاس رکھا ہوا. اس میں نہ اولیاء کی توہین ہے، نہ انبیاء کی، نہ رسولوں کی. اس نے یہ راز اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتائے. یہ اس کا اپنا منصب ہے، اس کا اپنا، اس کی حکمت ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنی آئے گی، کب تک آئے گی، اللہ نے یہ راز بھی اپنے پاس رکھا ہے. ولی بھی نہیں جانتے، عالم بھی نہیں جانتے، مفکر بھی نہیں جانتے، اور محکمہ موسمیات والے ٹوٹکا باز بھی نہیں جانتے. ان کا بھی کبھی تکا لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا. یورپ کا محکمہ موسمیات بڑا ترقی یافتہ ہے، یہ بیچارے تو نقال. میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا جب اعلان ہوتا تھا بی بی سی سے، لنکاشائر میں سن شائن ہوں گی اور مڈ لینڈ میں فلاں فلاں مقام پر چھینٹے پڑیں گے. لنکاشائر میں موسلادھار بارش ہوتی تھی اور مڈ لینڈ میں سورج چمکتا ہوا ان کے منہ پہ تھپڑ مارتا. یہ راز اللہ نے اپنے ساتھ رکھا. یہ تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر بیچارے تخمینہ کرتے ہیں. یہ مانتے ہم کہ وہ جب چاہتا ہے تو اس سے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے بادلوں کے قافلے بھیج دیتا. مدینے کا خطیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مقتدین میں سے ایک نے کھڑے ہو کے عرض کیا
اللہ کے رسول خشک سالی کی وجہ سے مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں، چارہ میسر نہیں، آپ دعا فرمائیے کہ حتیٰ لا باران رحمت عطا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا، میرے معبود مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں رب العالمین نے حکم دیا، بادلوں کے قافلے مدینے کے آسمان پر چھانے لگے، حکم تھا جلدی پہنچو، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرے کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں۔ ابھی دعائیں جاری تھی کہ بارش آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی کی چھت سے بوندیں ٹپک ٹپک کر رسول اللہ کے چہرے انور پہ آئیں، داڑھی کے بالوں پر تسبیح کے دانوں کی طرح موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ اور پھر یہ بھی حکم تھا کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے جب تک یہی ہاتھ روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے بارش کنٹینیو، جمعہ بارش، ہفتہ اتوار بارش، پیر منگل بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ، خطیب بھی آ گیا، مقتدی بھی وہی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہو گئے، کوئی جگہ خشک باقی نہیں رہی کہ مویشی باندھیں، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، مدینے والے سیر ہو گئے میرے داتا، اب بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جو دیکھا تو مدینے کا آسمان بادلوں سے خالی ہو گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں۔ یہ صحیح ہے الحمدللہ، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ ہے؟ مولوی بیچارہ اپنا بزنس بحال رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ سن لیجئے، میں اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم ذات اقدس کی خصوصیات میں ہم جیسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت و انسانیت کی خصوصیات اور اپنے فضائل کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں، علماء دیوبند کے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جو رسول کو خدا سے ملائے وہ مشرک بنتا ہے، جو اپنے سے ملائے وہ کافر بنتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکل مادر میں بچے کی جنس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جانتا بھی وہی ہے، دیتا بھی۔ میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، بیٹیوں، کسی کے در پہ نہ جایا کرو، یہ نعمت اسی سے مانگا کرو۔ قرآن پاک نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ کون؟ خدا بندہ تو نے یا بیٹیاں دی یا بیٹے، ہمیں تو دونوں نعمتوں کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا او یزوجہم ذکرانہم واناثا، وہ جس پہ کرم کرتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے نہیں دیتا، نہ بیٹی دیتا ہے، نہ جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ نہ دے
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قرآن کریم نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آنے والی ہے، کب آئے گی، موت کہاں آئے گی، کون جانتا ہے؟ نہ غریب جانتے ہیں، نہ امیر، نہ عالم جانتے ہیں، نہ ان پڑھ، معاف کیجیے گا، نہ امتی جانتا ہے، نہ نبی. موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بس وہی جانتا ہے. ایک حاکم کی رائے باری ہو گئی، رعایا کے جلالی تاور دیکھ کر وہ حاکم جب ملک چھوڑ کے فرار ہوا، دریا عبور کرنے لگا تو کشتی پہ سوار ہوا. زندگی میں پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا. جب کشتی بھنور میں جا کے ہچکولے کھانے لگی تو گھبرا کے ملا سے کہنے لگا میاں کبھی کشتی الٹ تو نہیں جاتی؟ ملا نے بھی اس کی بے قراری بھانپ کے مزہ لینے کے لیے کہا میاں جب الٹنی ہوتی ہے تو الٹ جاتی ہے. یہ بہت گھبرا ہوا، کہنے لگا نہیں سچ سچ بتاؤ کبھی الٹ گئی؟ میں کہا تم عجیب بے وقوف ہو، الٹ گئی کیا ہوتا ہے؟ اس کی الٹی تھی، میرا باپ فوت ہوا، میرا چچا فوت ہوا تھا، کشتی الٹی تھی، میرے دو بھائی کشتی الٹی تھی فوت ہوئے تھے اس میں. گھبرا کے کہنے لگا تم بڑے بے شرم ہو، اتنے آدمی مروا بیٹھے ہو، ابھی تک کشتی کو نہیں چھوڑتے. ملا کہنے لگا تمہارے دادا جان کہاں فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا وہ تو آرام کے ساتھ گھر، اور تمہارے ابا جان وہ بھی بستر پہ لیٹ کر دوائیاں لیتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ گھر. کہ تمہارے نانا جان؟ نکلیا کیا پوچھتے ہو؟ میرے دادا، میرے باپ، میرے نانا، میرے چچا، میرے کچھ بیٹے، میرے کچھ بھائی، میرا سارا خاندان گھر میں فوت ہوا ہے، کیا ہے تمہیں، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا تو پھر تم مجھ سے بہت بڑے سینئر ہو، پورا خاندان گھر میں مرا بیٹھے ہو، ابھی تک اس گھر کو نہیں چھوڑتے. آپ نے ہنس دیا ہے، اصل میں ملا تو مسئلہ سمجھا دو. آپ ہنس رہے کہ بھائی موت کشتی اور گھر کے عنوان سے نہیں آتی، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو آ جائے. کوئی گھر میں ہو یا سفر میں، کوئی ویرانے میں ہو یا آبادی میں، کوئی تنہا ہو یا وارثے میں، کسی کو توفیق علاج ہو یا نہ ہو، جب موت آتی ہے تو آ جاتی ہے. قرآن کے حکیمانہ انداز سے قربان جاؤں. قرآن کہتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے. ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے نماز کے بعد، اللہ میاں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، سوئی ہوئی قوم آرام سے سو رہی تھی، اللہ میاں افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کر،
غفلت میں مرے ہوئے اس نے کہا اللہ میاں انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ میاں یہ کر وہ کر سب آمین ہوتی رہی. اتفاق سے اس کے منہ سے نکل گیا اللہ میاں موت سے بچو. اچانک خوشی آ گیا. موت سے بہت ڈرتے ہیں اور وہ پہنچنے والی ہے. اس سے ڈرے یا اس کا خیر مقدم کرے وہ پہنچنے والی ہے. قرآن پاک نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی ہو موت سے دور نہیں وہ تمہیں پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. بڑے مستحکم بغلوں میں سیسا پلائی ہوئی دیواروں سے بنے ہوئے مورچوں میں بھی چھپ جاؤ ساری دنیا سے بچ سکتے ہو لیکن موت سے قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے. بارش کب آئے گی کون جانتا ہے. ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی کون جانتا ہے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے. موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی کون جانتا ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں مفاتیح الغیب مفتاح الغیب نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کی چابی. دیکھو فنکار کہتے بڑی چابی اس کے پاس ہے چھوٹی چابی ہے ہمارے پاس. تاکہ ہم بھی تو اس کے پیارے ہیں نا. قرآن میں راستے بنتی ہے فرمایا اسی کے پاس غیب کی چابیاں مفاتیح الغیب. مولانا سرکار نظریاتی مفروروں کے لیے ایک بلاک ہے مولانا سرکار. لا يعلمها الا هو. کوئی نہیں جانتا مگر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے دریاؤں میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. خزاؤں میں پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. زمین سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہہ دی. بڑی پیاری بات کہہ دی ایک اللہ والے نے. اسی اللہ ایک روشن کبیر بزرگ نے بڑی عجیب بات کہہ دی. ولا حبۃ فی ظلمات الارض پر کہ جب دھرتی سے کوئی دانہ اگتا ہے تو فطرتاً اس کی کوپل ایک ہوتی. بعد میں اسے مزید شاخیں ہوتی ہیں اس کی لڑیاں بنتی ہیں اس کے پتے بنتے ہیں اسے پھل لگتے ہیں.
لیکن بوقت تولید اس کی ایک ہی ساتھ ہوتی ہے. تو صاحب نظر نے کہا ہر گیا ہے کہ الضمیر وحدہ لا شریک لہ گویا. جب کوئی دانہ زمین سے اگتا ہے تو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. ایک اور مقام پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اگر بخاری نہیں سمجھ میں آئی، اگر مسلم نہیں سمجھ میں آئی، اگر قرآن پاک کی تفاسیر سمجھ میں نہیں آئی تو کاشتکاروں، کسانوں، اولاد آدم ذرا اس پہ غور کیجئے کہ زمین ایک، اسے ملنے والا پانی ایک، لیکن اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، پھلوں کی جسامت مختلف، پھلوں کا ذائقہ. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں، جسامتیں، قامتیں، پھل اور ذائقے بدلنے والا کون؟ نئی نسل سے کہا کرتا ہوں، نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت مسلم، حضرت داؤد اور احمد بن حنبل کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اقبال ہی کو سمجھ لو، جوہر کو سمجھ لو. ہوں بھی کمزوریاں مانتا ہوں، اقبال میں کوتاہیاں ہوں گی، شاعر کا شاعر ویسے بھی ذرا رنگین مزاج ہوتا ہے، کوتاہیاں ہوں گی اس میں بھی، لیکن ایک بات وصوف سے کہتا ہوں شرح صدر کے ساتھ کہ اقبال مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا. اقبال آستانہ پرست نہیں تھا خدا پرست. کوشچن بیس پر کتنی پتے کی بات کر دی، اس نے قرآن کا ترجمہ ہی کیا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. جواب دیتے جائیے. وہ تو آخر میں کھڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک کھڑے ہیں، ہو سکے تو ان کی آواز ذرا مجھ تک پہنچے تاکہ بیماریاں دور ہوں. ہی پہ خاص زور دیجیے گا کیونکہ ابھی تک بعض عجیب بیماروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اللہ بھی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بابے سازگار. ہاں، ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں میں، دہتے ہوئے میدانوں میں، فرنٹیئر کے جلتے ہوئے میدانوں میں، جہاں فرنگی سازشوں نے پانی نہیں پہنچنے دیا، جب وہ صحرا تپنے لگتے ہیں، پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوتا، تو انسان کی ترستی ہوئی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، خدا بندہ بارہ میں رحمت عطا کر. تو پھر وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پانی پہنچاؤ انہیں. لیکن کراچی کے روشن ضمیروں، وہ پانی آسمان سے ندی نالے جاری کر کے نہیں پہنچاتا کہ کسان نے بڑی محنت سے زمین کا بیلنس درست کیا ہے، اس کی محنت راج آئے گی. وہ بادلوں کا سینا چھلنی کر کے بوند بوند
لیکن سمجھ میں آیا؟ ایک ہے نا پانی پھیرنا، ایک ہے صفائی، ایک ہے صفایا، فرق ہے نا؟ ایک ہے پانی پہنچانا، ایک ہے پانی تو وہ پانی پہنچاتا ہے، اور یہی اس کی ربوبیت کاملہ ہے. بڑی خفی ادا ہے لیکن اہل نظر کے لیے بہت کچھ ہے. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موتیوں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. یا اللہ بھی رب العالمین نے فرمایا میرے معبود جب کل کے بعد کا وعدہ کیا کرو تو میرا نام لے لیا کرو. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انشاءاللہ کہہ دیا کیجیے میرے محبوب سے میں آپ کے وعدے کی لاج رکھا کروں گا. آپ بھی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب جیب خالی ہو اس وقت کہتے ہیں، جب جیب بھری ہو اس وقت بھی کہتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے، سب فطور ہے نفس کا. جیب کا خالی ہونا جیب کے بھرے ہونے سے زیادہ غنیمت ہے. لیکن یہ منطق سمجھ میں نہیں آئے گی.